کہ وہ بندہ جو نماز پڑھے ولا یرتفع عن الارض یسجد، کہ سجدے کی حالت میں ارتفاع نہ کرے، وَهُوَ لَاسِقٌ بِالْأَرْضِ، کہ زمین میں یہ ہے کہ وہ چپک جائے۔ تو معنی حالانکہ اس جملے کا ظاہری مقصد وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ معنی سرینوں پر بیٹھ جائے، اس کا مقصد بھی وہی ہے کہ معنی تیری عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ لیکن امام مالک نے اس کا مقصد دوسرا بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر کے مراد یہ ہے کہ تو ان بندوں میں ہے جو سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں، مراد یہ کہ تو ان بندوں میں ہے جو نماز میں اپنے سینے پیٹ کو زمین سے چپکا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو عورتیں ہیں۔ اب اعلیٰ اوراقہم کی معنی آپ وہ لے لیں یا یہ لے لیں، ہر صورت میں عبداللہ بن عمر کے مقصد یہ ہے کہ زمین دھرتی کو جو چپک جاتی ہے سجدے کی حالت میں وہ بھی تو عورت ہے، اور سرینوں پہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے وہ بھی عورت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے کچھ کہا ہوگا کہ حدیث میں تو یوں آ رہا ہے، آپ یوں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار تو ایسا بندہ ہے کہ جو جو سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے، جب اللہ کے نبی کی بات ایک عمل میں پیش کر رہا ہوں تو سوال جواب کیوں کر رہا ہے؟ جی ہم دیکھیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ابواب الاستنجا چل رہے ہیں جی، اور وہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ پہلے جو ابواب الوضو آئے تھے اس میں فرضیت وضو، شرطیت وضو، تخفیف وضو، اسباغ وضو، یہ وضو نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ شیخ الحدیث نے فرمایا کہ امام کی باریکیاں بڑی ہیں اور ان کے تراجم میں دنیا حیران ہو گئی ہے کہ بعضوں نے اسی یہ جو ابواب چل رہے ہیں ان ابواب کی ان کی ترتیب کے اوپر بعض شارحین نے امام صاحب کی تنقید کی ہے اور بعضوں نے تعریف کی ہے، لیکن کہتے ہیں میں ان بندوں میں ہوں جو امام صاحب کی تعریف کرتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں ان کی باریکی کا کمال ہے کہ یہ کہاں کہاں ان کا ذہن پہنچتا ہے۔ پھر ترتیب یہ بنائی کہ پہلے ابواب الوضو یعنی اجمالی تھی، یعنی تفصیل آگے آئے گی، ابواب الوضو اجمالی تھی، پھر اس کی تکمیل میں باب غسل وجہ رکھا، پھر آگے سلسلہ شروع ہو گیا کس کا؟ یہ ابواب الاستنجا چل رہے ہیں۔ جب ابواب الاستنجا یہ چل رہے ہیں تو وضو تو بعد میں آئے گا نا۔ اب یہ باب الاستنجا میں یہ ہے خروج النساء الی البراضی۔ ایک بات یہ آئی کہ عورتیں گھر سے نکل کر کے قضا حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ الی البراز، براز بروز کہتے ہیں نکلنے کو، براز مانا باہر کہیں چلے جانا۔ تو ایک دور ہمیں بھی یاد ہے، ابھی اس وقت بھی کہیں دیہاتوں میں ہوگا کہ گاؤں گوٹھوں میں عورتیں بیچاری رات کو باہر جایا کرتی تھیں۔ اب تو شہری ماحول ہے، شہری زندگی اکثر لوگوں میں آ گئی ہے تو انتظامات گھروں میں ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ فی نفسی رات کی پیٹ میں، رات کی سمجھا کہ اسی اندھیرے میں اگر وہ یعنی حجاب بے ظلمت اللیل، حجاب باللیل میں اپنا پھر بھی چادر بھی اوڑھ کر کے ایک دو عورتیں مل کر کے قضا حاجت باہر جائیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ سنت میں اس کا ثبوت ہے۔ تو فرماتا خروج النساء الی البراضی۔ آگے روایت یہ ہے ابن شہاب زہری کی روایت ہے، عروہ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ ابن شہاب کس سے بیان کرتے ہیں؟ کس سے؟ یاد رکھو یہ لفظ کس سے بیان کرتے ہیں؟ عروہ سے، عائشہ سے۔ اور تھوڑی دیر بعد میں یہ کہوں گا کہ ایک روایت یعنی ہشام بھی بیان کرتے ہیں عروہ سے عن عائشہ۔ تو عروہ کے شاگرد کتنے ہو گئے؟ ہشام بھی بن گیا، زہری بھی بن گیا۔ اب یہاں روایت زہری کی ہے اور ہشام کی روایت کتاب التفسیر جلد ثانی میں، اور آپ ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں سورۃ احزاب میں۔ تو ایک روایت ہشام عن عروہ عن عائشہ وہ آئیے کتاب التفسیر سورۃ احزاب میں، اور یہ روایت آئیے زہری کی عروہ سے عن عائشہ۔ اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل اذا تبرزن الی المناصع۔ ترجمہ ثابت ہو گیا؟ بولو، ہو گیا نا؟ جو اس روایت میں یہ بات ہے نا کہ ازواج مطہرات خروج کیا کرتی تھیں رات کے پیٹ میں جب وہ یعنی قضا حاجت کے لیے باہر نکلتی، الی المناصع یہ ایک جگہ تھی جہاں جا کر کے بول و براز کیا کرتی تھیں۔ تو یہ ہے وَيَسْعِيدٌ أَفْيَحْ
منا سے ایک کشادہ میدان تھا، وہاں چلی جاتی رات کے پیٹ میں. وکان عمر یقول، یہ تمیری بات تھوڑی ذہن میں رکھ لیں، پھر حدیث سمجھ میں آئے گی. شروعات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات جو 8 یا 9 جتنی بھی تھیں کم و بیش، یعنی تقریباً جو بیک وقت موجود تھیں وہ 9 تھیں، باقی اس سے تو زیادہ تھیں، اور بعض ایسی بھی تھیں کہ ان سے نکاح ہوا، بعضوں سے تو نکاح نہ ہوا، خطبہ ہوا نکاح نہ ہوا، اور بعضوں سے نکاح ہوا رخصتی نہ ہوئی، پہلے طلاق ہو گئی، اور اس طریقے سے کچھ ایسی ہیں کہ مانا فوت ہو گئیں. بیک وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو موجود تھیں وہ 9 تھیں. بہرحال تو جس گھر میں بھی ہوتے اور جس بھی صحابی کو 1 2 3 جو ملنے آتے گھر میں اندر چلے آتے. اب ہماری مائیں بھی ادھر ہوتی، اللہ کے نبی موجود ہوتے، صحابہ کرام اپنے بچے جیسے ہوتے ہیں بچوں کی طرح شاگرد صحابی خدمت میں بیٹھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری دل برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہیں دیگر جو بندے آ جائیں یا میں بھی بھلی کیوں نہ ہوں، بات یہ کہ آپ اپنے اہل کو پردے کا حکم دیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے خاموش ہو جاتے، یعنی اللہ نے ایک حکم نہیں دیا تو میں کیسے کہوں. بہرحال یہ حضرت عمر کا پہلے سے اصرار تھا. اصرار کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آخر آیت حجاب نازل ہو گئی اور اس میں پردے کا حکم ہو گیا. اب آیت نساء کون سی ہے جس میں پردے کا حکم ہے، اس میں خود اختلاف ہے مفسرین کا. بہرحال پردے کا حکم نازل ہوا. اب صحابہ کرام جو ہیں وہ باہر ہوتے، اندر نہ آتے. لیکن آگے بھی ایک مسئلہ کیا تھا، ایک ذہن بات رکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت عمر کا پہلے یہ درخواست، اس کے بعد آیت حجاب کا نزول. تیسری بات یہ کہ آیت حجاب کے نزول کے بعد رات کے پیٹ میں ازواج مطہرات ایک لمبی چادر اوڑھ کے باہر قضا حاجت کے پھر بھی جایا کرتی تھی کہ بھئی رات ہے کون دیکھتا ہے، دن کو تو ہم باہر نہیں نکلیں گی، وہ تو پردہ ہے، لیکن رات میں پھر باہر نکلتی. تو ایک مرتبہ حضرت عمر بھی کہیں تشریف فرماتے، بی بی سودا باہر نکلی، اور کچھ عمر کی ذرا بڑی بھی، کچھ ذرا جسیم بھی تھی ہماری یہ امی. تو دور سے حضرت عمر نے دیکھا کہ میں تو آپ کو پہچانوں، آپ ہماری ماں ہیں، بی بی سودا جا رہی ہیں، اور میں کتنا کہتا تھا کہ گھروں سے باہر نہ نکلو، آپ پھر بھی گھر سے نکلتی ہیں. حضرت عمر نے جان بوجھ کے کیا کہ میں یہ بی بی سودا سے گفتگو کروں، میری شکایت کرے گی، جب میری شکایت کرے گی تو اللہ کا حکم نازل ہوگا. میری دل برداشت نہیں کرتی کہ ہماری مائیں رات کے وقت میں باہر نہ نکلیں. حضرت عمر نے جان بوجھ کے کیا تاکہ میرے اوپر میری شکایت کریں، اور ایسا ہی ہوا. بی بی سودا جب گھر میں آئی ناراض ہو گئے. تو عمر کون ہوتا ہے، اور ہم جو ہے میاں بیوی کا ہمارا معاملہ، آپ ہمارے مالک ہیں، ہمیں جو بھی حکم دیں. عمر کون ہوتا ہے، ہمیں کہتا تم کیوں باہر جاتی، تو سودا ہے، میں نے پہچان لیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟